کہ ادھر صبح کا ستارہ طلوع ہوا اور ادھر ایک عظیم انسان نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ یہ عظیم انسان کون تھا اور یہ واقعہ کب رونما ہوا، انشاءاللہ العزیز ایپیسوڈ 2 کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سیرت ابراہیم علیہ السلام ایپیسوڈ نمبر 2۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ یہ واقعہ 2100 سال قبل مسیح کا ہے۔ سر لیونارڈو گولی نے اپنی کتاب ابراہم 1935 لندن میں لکھا ہے کہ اس عہد کی جو تحریریں آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے دستیاب ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگوں کا نقطۂ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت کاروباری قسم کے ہی لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھیں۔ اور کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ ہوتا تھا جو مہادیو سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کا مہادیو ننار یعنی چاند دیوتا تھا، جو کہ سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد لونڈی ابدا نے ننھے مالک کو دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئی۔ اتنا خوبصورت اور صحت مند بچہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ مالکن سے کہنے لگی، امیلا رانی، مبارک ہو، تمہارے ہاں تو ننار دیوتا نے جنم لیا ہے۔ اسے تو ان مصنوعی خداؤں اور ان کے پجاریوں سے سخت نفرت تھی۔ امیلا نے لونڈی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو ابدا، یہ بناوٹی خدا ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا نفع یا نقصان کر سکتے ہیں۔ امیلا نے لونڈی کو پیار سے سمجھایا تو یہ سیدھی سی بات اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ خادمہ ابدا آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی، رانی جی، ان بڑے بڑے پجاریوں نے ہمیں اپنے رب سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس سے ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کی پوجا کر کے اس سے مانگ کیوں نہیں سکتے؟ لونڈی تو گویا ایسے جذبات سے بھری بیٹھی تھی اور اپنے دل کا غبار جیسے کہ آج ہی نکالنا چاہتی تھی۔ امیلا نے ابدا کو دلاسا دینے کے انداز میں ٹھنڈی آہ بھر کر دل کی بڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ ابدا، بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک ایسے محسن کی ضرورت ہے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور ہمیں ان ظالم پجاریوں اور حاکموں سے نجات دلا سکے۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم ان کے ظلم و ستم کی رات ختم ہوتے دیکھ سکیں گے۔ ابدا نے حسرت بھرے لہجے میں امیلا سے یہ التجا کی کہ رانی جی، منہ کا منہ چوم لوں، مجھے اس پر بہت پیار آ رہا ہے۔ امیلا نے بچہ ابدا کی گود میں دیا اور خود غار سے باہر نکل آئی۔ لونڈی منہ کو پیار بھی کیے جا رہی تھی اور اسے باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جیسے وہ اس کی ساری گفتگو سمجھ رہا ہو۔ ہمارے پیارے سے ننھے منھے مالک، کیا تم بڑے ہو کر ہمارے نجات دہندہ بن سکو گے؟ بچے کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اچھا جی، تو پھر جلدی سے بڑے ہو جاؤ نا، ہمیں انسانوں کی غلامی قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہمارا رب نہ جانے کہاں ہے، اس کا پتہ ہمیں کون بتائے گا؟ لیکن تم تو ابھی چننے مننے سے ہو، باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ لو تم سو جاؤ، ہم تمہاری امی کو دیکھ کر آئیں کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ ابدا کافی دیر سر کھپانے کے بعد بچے کو نرم نرم جگہ پر لٹا کر باہر نکل آئی اور امیلا کو تلاش کرنے لگی۔ کافی دور کھلی جگہ پر اسے کھڑا پایا تو دوڑ کر قریب چلی گئی اور سرگوشی کے انداز سے کہنے لگی، امیلا رانی، جھاڑیوں میں چھپ جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ لوگ تو لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مخبری ہو جائے اور بادشاہ کے کارندے منہ کو پکڑ کر لے جائیں۔ امیلا کو لونڈی کی رائے پسند آئی اور وہ اسے ساتھ لیے ہوئے واپس غار میں آ گئی۔ چند ہفتے مزید وہاں گزارنے کے بعد ایک دن امیلا نے ابدا سے کہا کہ آج غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہم واپس بابل چلے جائیں گے۔ مگر رانی جی، ہم انہیں کو وہاں کیسے چھپائیں گے؟ نمرود تو ایک ظالم بادشاہ ہے، اسے جیسے ہی معلوم ہوگا وہ اسے ختم کرا دے گا۔
لونڈی نے امیلا سے التجا کی کہ اسے منع سمیت ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ خود بے شک واپس چلے جائیں۔ چنانچہ اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے امیلا نے ایسا ہی کیا اور خود بابل کو روانہ ہو گئی۔ تب تک نمرود، اس کی کابینہ اور باقی کارندے واپس بابل پہنچ چکے تھے۔ امیلا گھر میں داخل ہوئی تو آزر کو بے چین پایا۔ اس نے علیحدگی میں پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، مگر وہ… آزر نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا اسے؟ امیلا نے رونے والا منہ بنا کر جواب دیا کہ وہ مر گیا ہے، اور تصدیق کے لیے 4 آنسو بھی بہا دیے۔ آزر نے یہ سن کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور امیلا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا ہوا جو مر گیا، مجھے تو ہر وقت یہ خدشہ ہی لاحق رہتا تھا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ اگر راز فاش ہو جاتا تو ہم سب کی شامت آ جاتی۔ اس کے بعد آزر کا چہرہ ایسے حشاش بشاش ہو گیا گویا کہ اس کے سارے غم دور ہو گئے ہوں۔ دوڑتا ہوا اپنے بت خانے میں گیا اور وہاں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے ذلیل ہونے لگا۔ کبھی گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور کبھی سجدہ کرنے لگتا، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتا جبکہ شیطان مشرکوں کی عقل اسی طرح سلب کر لیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور امیلا چوری چھپ کے اڑ جا کر بچے کی نگہبانی کرتی رہی۔ 1 سال اسی طرح بیت گیا۔ اس عرصہ میں امیلا اور ابدا نے بچے میں بعض معجزاتی باتوں کا مشاہدہ کیا تو ان کی محبت بچے کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی۔ امیلا کے بار بار غائب رہنے سے آزر کو شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک دن آزر نے اپنی بیوی امیلا کو علیحدگی میں بلایا اور پوچھا کہ شانی، بات کیا ہے؟ تم کبھی کبھی اچانک کہاں چلی جاتی ہو؟ وہ امیلا کو پیار سے شانی بھی کہا کرتا تھا۔ امیلا نے بات کو ٹالنے کی کوشش تو بہت کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ آزر کمینگی پر اتر آیا ہے اور بہت ضد کر رہا ہے اور یہ کہ آخر وہ اس بات کو کب تک چھپائے گی، تو اس نے سارا واقعہ صاف صاف بیان کر دیا اور التجا کرنے لگی کہ اس راز کو ابھی فاش نہ کیا جائے۔ یہ سن کر آزر سوچ میں پڑ گیا اور کافی دن اسی پریشانی میں گزار دیے کہ انجام کیا ہوگا۔ بالآخر ایک دن دل کو مضبوط کر کے اپنے خاص ساتھیوں پر یہ راز فاش کر ہی دیا اور ان سے مشاورت کی کہ کیا اسے شہر لے آؤں؟ بادشاہ سلامت سے کچھ خطرہ تو نہ ہوگا؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور بادشاہ سلامت اس بات کو بھول چکے ہیں، بلکہ بابل واپسی پر نجومیوں اور کاہنوں کو بہت برا بھلا بھی کہا تھا۔ اسی کشمکش میں 3 ماہ گزر گئے۔ بالآخر آزر نے بچے کو شہر لانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ایک دن امیلا سے کہنے لگا کہ چلو بچے کو لے کر آئیں، اور دونوں میاں بیوی عصر کے قریب وہاں پہنچ گئے۔ جب آزر نے بچے کو دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا کہ 15 ماہ کا بچہ پورے 15 سال کا لگ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو امیلا نے 15 ماہ قبل جنم دیا ہوگا۔ جب شانی نے اسے بچے کے متعلق بعض معجزاتی باتیں بتائیں تو وہ مزید حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بچے نے جب ماں کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا تو بچے نے پوچھا، امی جان یہ کون ہے؟ امیلا نے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار سے بتایا کہ بیٹے یہ تمہارے ابو ہیں۔ یہ سن کر وہ بھاگ کر باپ کے پاس چلا گیا اور آزر نے اسے خوب پیار کیا۔ آزر نے لونڈی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابدا سامان اٹھاؤ، واپس چلیں، کیونکہ اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ تو یہ سن کر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ ہی وقت باقی تھا کہ یہ لوگ بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچے نے جب کھلی فضا دیکھی تو اس کی باتیں کھلی رہ گئیں۔ ہر چیز کو تجسس کی نظر سے دیکھتا اور باپ سے پوچھتا بھی جاتا کہ یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باپ اسے تمام چیزوں کے متعلق بتاتا جاتا کہ ان کے یہ نام ہیں اور یہ کام ہے۔ چلتے چلتے یہ بچہ اتنی سمجھدار باتیں کرنے لگا کہ سب حیران ہی ہو جاتے تھے اور خوش بھی ہو جاتے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ستارے اور پھر یہ چاند، ان کا کوئی نہ کوئی خدا تو ضرور ہوگا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے جب یہ بڑی بڑی باتیں سنی تو حیران و پریشان رہ گیا۔ کہنے لگا بیٹے لگتا ہے بڑے ہو کر تم ایک عظیم انسان بنو گے، بتاؤ تمہارا نام کیا رکھیں؟ یہ سن کر امیلا فوراً بولی، ہاں آزر، ہم نے اس کا نام تو ابھی تک کوئی رکھا ہی نہیں۔
تم ہی بتاؤ کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ آزر نے امیلہ سے کہا کہ تم ہی بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں۔ امیلہ کے جواب دینے سے پہلے ہی عبدہ نے اجازت چاہی اور کہا کہ مالک، میں نے کچھ دنوں سے منا جی کے لیے ایک پیارا سا نام سوچ رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ آزر لونڈی کو ڈانٹ پلاتا، امیلہ نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا کہ عبدہ ٹھہر جاؤ، ذرا اپنے مالک کی رائے تو سن لو تب کچھ کہنا۔ یہ سن کر آزر نے عبدہ کو اپنی بات کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ خیر کچھ حرج نہیں ہے، عبدہ کا انتخاب بھی سن ہی لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا انتخاب کرتی ہے۔ عبدہ نے کہا کہ پہلے امیلہ رانی سے پوچھیں، انہوں نے بھی ایک نام سوچ رکھا ہے۔ آزر نے امیلہ کو شرارت کے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں تو بتائیے رانی جی، ہمارے بیٹے کا کیا نام ہونا چاہیے؟ امیلہ نے اپنا بیان جاری کیا کہ جس طرح سے ہمارے بیٹے کی عادات ہیں، اسے تو قوموں کا باپ ہونا چاہیے۔ میری مراد یہ ہے کہ اس کا نام… ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر یکدم تیز روشنی پھیل گئی، جس سے چاروں طرف اجالا ہو گیا، روز روشن کی طرح سب کچھ نظر آنے لگا۔ ڈر کے مارے سب نیچے بیٹھ گئے اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سروں کے اوپر شاں شاں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ جیسے بہت سارے پرندے تیزی سے گزر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد جب سب کچھ غائب ہو گیا اور دنیا پر سکون سا طاری ہو گیا، کچھ دیر تو سب لوگ یوں ہی ڈرے سہمے بیٹھے رہے، پھر نارمل حالت میں آنے کے بعد آگے چل پڑے۔ سفر بالکل خاموشی سے ہوتا رہا کہ آزر نے سکون توڑا اور امیلہ کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ امیلہ نے کہا کہ ہمارے بیٹے کا نام ابرام ہونا چاہیے۔ عبدہ تو یہ بات سن کر اچھل پڑی، رانی جی آپ تو لگتا ہے دلوں کے بھید جانتی ہیں، شماس کی قسم میں نے بھی یہی نام سوچ رکھا تھا۔ آزر راجہ یہ نام بہت اچھا ہے، بس یہی نام رہنے دیجیے، جب بابل پہنچیں تو لوگوں کو بھی یہی نام بتائیں۔ اس نام پر تو گویا وہ بچھی ہی جا رہی تھی اور التجاہیں کر رہی تھی، چنانچہ آزر نے دونوں کی تجویز پر اتفاق کیا اور لڑکے کا نام ابرام یعنی کہ قوموں کا باپ رکھ دیا گیا۔ دو تہائی رات گئے یہ چھوٹا سا قافلہ بابل شہر میں داخل ہو گیا۔ بابل میں داخل ہونے کے بعد کیا نمرود کو اس بات کی خبر ہو گئی؟ کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا؟ کیا آزر کو سزائیں سنائی گئی؟ یہ سارے کے سارے کیا معاملات بنے؟ کیا واقعات رونما ہوئے؟ ان سب کا ذکر انشاءاللہ العزیز ایپیسوڈ 3 کے اندر کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور یقیناً پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں۔ اور اگر آپ پارٹ 3 بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مزید موٹیویشنل اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، ایپیسوڈ 3 میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔